الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون وقال تعالى في موضع آخر فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا، اور اللہ رب العزت نے ہمیں اس میں خیر کے کام کرنے کی اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائی. دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہماری زندگی میں بار بار رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں عطا فرماتا رہے، تاکہ ہم رمضان کی برکتوں سے اور رمضان کی رحمتوں سے اور اللہ کی مغفرتوں سے فیض یاب ہوتے رہیں. رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہمارے سروں سے چلا گیا. مسجدیں جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں جو مصلیوں سے نمازیوں سے رمضان المبارک میں بھری رہا کرتی تھی. رمضان المبارک کا چاند جیسے ہی نظر آیا، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ 27 رمضان کے بعد سے ہی لوگ مسجدوں کو آباد کرنا بند کر دیتے ہیں. بس مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ 27 رمضان تک جو ہے صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے، اسی میں جو کچھ کرنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر لیا جائے. اور کچھ لوگ 30 تک کے دن کو پورا کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو 30 کے بعد مسجد میں آنا بالکل بند کر دیتے ہیں. گویا انہوں نے یہ طے کر رکھا تھا کہ مجھے صرف ایک مہینہ ہی نیک بننا ہے. یعنی اپنی زندگی میں انہوں نے یہ طے کر رکھا ہے کہ مجھے صرف ایک مہینے کے لیے ہی اللہ کی عبادت کرنا ہے، ایک مہینے صرف مجھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرنا ہے. یہی وجہ ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عید الفطر کا چاند نظر آتا ہے تو شیطان جو ابلیس ہے وہ ایک مجلس لگاتا ہے، اور مجلس میں اپنے چیلے چپاٹوں کو وہ اکٹھا کرتا ہے اور بہت زیادہ شور مچاتا ہے. یعنی بہت ٹینشن میں ہوتا ہے وہ، اور اس کے حواری لوگ اور اس کے چیلے چپاٹے پوچھتے ہیں بوس کیا بات ہے کہ تم اتنا پریشان نظر آ رہے ہو؟ کہا پریشان کیوں نہ ہوں گا کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ چلا گیا، اللہ رب العزت نے اس میں تو اکثر مخلوق کی یعنی اکثر مسلمانوں کی مغفرت کر دی ہوگی. مجھے اس بات کا ٹینشن ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے بہت سارے مسلمانوں کی اس مہینے میں مغفرت کر دی ہے. جو ہم نے ان کو غلط راستے پر ڈالا تھا انہوں نے غلط راستے سے توبہ کر لی ہے، اب یہ سارے کے سارے جو ہے جنت میں پہنچ جائیں گے. تو اس کے چیلے چپاٹے کہتے ہیں بوس ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں اس میں؟ تو کہتا ہے کہ تم لوگوں کا کام صرف یہ ہے کہ اب سے لے کر
جنہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے رمضان المبارک میں نیک عمل کیے ہیں اور جنہوں نے نیک بننے کی تمنا ظاہر کی ہے اللہ کے سامنے، ان سب کو لذات اور خواہشات میں لگا دو، سب کو لذتوں کے اندر اور شہوتوں کے اندر مبتلا کر دو۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ عید الفطر کے دن مسلمان نوجوان تھیٹروں کو اور سنیما ہال کو زیادہ آباد کرتے ہیں۔ کیوں؟ وہی مسلمان نوجوان جو تراویح کے اندر مسجد میں سر پر ٹوپی لگا کر مسجد کو آباد کر رہا تھا، لیکن رمضان المبارک کا چاند جیسے نظر آیا عید الفطر کے دن، وہی مسلمان نوجوان جو ہے تھیٹروں کو آباد کر رہا ہے۔ کیا وجہ ہے آخر؟ وجہ صرف یہ ہے کہ شیطان آزاد ہو گیا اور شیطان نے یہ قسم کھا رکھی ہے کہ اس کی مغفرت اگر اللہ رب العزت نے رمضان کے مہینے میں کر دی ہے تو میں اس کو اب رمضان کے بعد دوبارہ لذات اور خواہشات کے اندر مبتلا کر دوں گا۔ جتنی مغفرت تھی اس کی، پھر وہ اگلا رمضان آنے تک اس کے اوپر گناہوں کا ایک انبار جمع ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان رمضان میں جو عبادت کرتے ہیں، اس عبادت کے ذریعے سے اکثر مسلمان تقوی کی زندگی اختیار نہیں کر پاتے، اور نوجوان ہمارے خاص طور سے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں نے یہ طے کر رکھا ہے کہ مجھے صرف ایک مہینہ اللہ کو راضی کرنا ہے بس۔ آپ دیکھیں گے مسجدیں جو ہیں نوجوانوں سے آباد رہتی ہیں، لیکن رمضان المبارک گزرنے کے بعد جیسے ہی عید الفطر کا چاند نظر آتا ہے، مسجدیں بالکل نوجوانوں سے خالی ہو جاتی ہیں۔ ان نوجوانوں نے یہ طے کر رکھا ہے کہ ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی تو ہماری زندگی بہت لمبی ہے، ہم ابھی سے نیک نہیں ہوں گے، بلکہ انہوں نے اپنی زندگی میں یہ طے کر رکھا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب ہم اس وقت نیک بننا شروع ہوں گے۔ یعنی اپنی زندگی کا ایک ٹائم انہوں نے بنا رکھا ہے کہ جب اس عمر کو پہنچیں گے اس وقت ہم نیک بن جائیں گے۔ جب کوئی یہ طے کر لے کہ مجھے اس عمر تک پہنچنے کے بعد نیک بننا ہے، تو رمضان میں چاہے وہ رمضان کے روزے رکھ لے، چاہے جتنی عبادت کر لے، وہ پوری زندگی یعنی سال کے 11-12 مہینے تک وہ نیک نہیں بن سکتا ہے، کیونکہ اس نے نیت ہی کر رکھی ہے کہ مجھے صرف ایک مہینہ نیک بننا ہے، اور ایک مہینے کے بعد چونکہ میں نوجوان ہوں، ابھی میری زندگی کے بہت سارے لمحات باقی ہیں، ابھی میری زندگی بہت لمبی ہے، لہٰذا میں ایک وقت ایسا آئے گا جب میں یہ سارے غلط کام چھوڑ کر نیک بن جاؤں گا۔ یہ تو صرف شیطانی دھوکہ ہے اور نفس کا دھوکہ ہے۔ کیا انسان کو یہ نہیں معلوم کہ موت کا کوئی بھی وقت اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے؟ اس نوجوان کو کب موت آ جائے، کب انسان موت کی آغوش میں چلا جائے، کب اللہ اس کے جسم سے روح کو کھینچ لے، اس کو نہیں معلوم ہے۔ کیا اللہ رب العزت نوجوانوں کو موت نہیں دیتا ہے؟ کیا اللہ رب العزت بوڑھوں کو موت نہیں دیتا ہے؟ کیا اللہ رب العزت چھوٹے معصوم بچوں کو موت نہیں دیتا ہے؟ یہ بتانا چاہتا ہے اللہ رب العزت۔ بتائیے، معصوم بچہ جو ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے، لیکن اللہ رب العزت اس کو بھی موت دے دیتا ہے۔ اس کو موت دے کر اللہ رب العزت کو کیا ملا؟ ماں نے 9 مہینے اس کو پیٹ میں رکھا، اتنی تکلیفیں برداشت کی، اور جیسے ہی پیدا ہوا اللہ رب العزت نے اس کی روح کو کھینچ لیا۔ کیا اس روح کو کھینچنے میں اللہ رب العزت کو کوئی لطف، کوئی مزہ آیا؟ نہیں۔ اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتا ہے کہ جس طریقے سے میں نوجوانوں کو موت کی نیند سلاتا ہوں، ایسے ہی میں معصوم بچوں کو بھی موت کی نیند سلاتا ہوں۔ تمہارے یہاں تمہارے لیے موت کا کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے، جب بھی میری مرضی ہوگی، جب بھی وقت تمہارا پورا ہو جائے گا، میں اس تمہاری جسم سے روح کو کھینچ لوں گا۔ لہٰذا اس گمان میں رہنا کہ اتنی عمر تک پہنچنے کے بعد میں نیک بنوں گا، تو آپ اس بات کی کیا گارنٹی دیتے ہیں کہ میں اس عمر تک پہنچ جاؤں گا؟ اس عمر تک پہنچنے سے پہلے مجھے موت نہیں آئے گی۔ لہذا اگر یہ نیت کر رکھا ہے کسی نوجوان نے کہ مجھے صرف ایک مہینہ اللہ کو راضی کرنا ہے، باقی میں جو ہے اپنے زندگی کے اس لمحے میں جب پہنچ جاؤں گا
اس عمر کے مرحلے میں پہنچ جاؤں گا تو نیک بنوں گا، تو اس نیت کو وہ درست کر لے. وہ نیت یہ کرے دل میں کہ میں جیسے ایک مہینہ نیک تھا، اللہ رب العزت مجھے سال کے 12 بلکہ پوری زندگی مجھے نیک بنائے رکھے. جب یہ نیت کر لیں گے تو پھر رمضان میں ہم نے جو نیک عمل کیے، اور علماء نے لکھا ہے کہ رمضان میں جو ہم نے نیک عمل کیے، دیکھیے اللہ رب العزت کے نزدیک کون سا عمل مقبول ہے کون سا غیر مقبول ہے، وہ تو اللہ رب العزت کے یہاں جا کر ہی معلوم ہوگا. یعنی اس بندے کا عمل اللہ کے نزدیک قبول ہے یا اللہ کے نزدیک مردود ہے. یہ عمل یہ دنیا میں ہم کو معلوم ہونے والا نہیں ہے، بلکہ جب اللہ رب العزت کل میزان عمل میں ہمارے عمل کو تولیں گے، اس وقت ہم کو معلوم ہوگا کہ ہمارا عمل اللہ کے نزدیک مقبول تھا یا غیر مقبول تھا. لیکن اس عمل کے قبول ہونے کی کچھ علامتیں بزرگان دین نے اور علماء کرام نے بیان کی ہیں، کچھ نشانیاں بیان کی ہیں کہ اگر یہ علامت پائی جا رہی ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ عمل اللہ کے نزدیک یقیناً مقبول ہوگا. فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں کہ مقبول ہو گیا، لیکن یہ آپ گمان کر سکتے ہیں، امید لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک یہ عمل مقبول ہو گیا. ان نشانیوں میں سے ایک نشانی علماء نے بیان کی ہے کہ دیکھیے جیسے ہم نے رمضان المبارک میں روزے رکھے، رمضان المبارک میں قرآن پاک کی تلاوت کی، تراویح میں قرآن کو سنا، اور دوسرے بھی ذکر و اذکار جو ہم نے کیے، نفلی نمازیں پڑھی، یعنی جتنے بھی خیر کے کام ہم نے رمضان المبارک میں کیے ہیں، تو یہ عمل اللہ کے نزدیک مقبول ہو گیا یا نہیں مقبول ہوا. تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر جس طریقے سے وہ رمضان میں نیک عمل کیا کرتا تھا، اگر رمضان کے بعد بھی اس عمل پر اس کی پابندی ہے، اللہ رب العزت اس کو اس بات کی توفیق دے رہے ہیں کہ وہ عمل کرے. وہ مثال کے طور پر 5 وقتی نماز مسلمان نوجوان مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ ادا کرتا تھا. اب اگر رمضان کے بعد بھی یہ عمل اس کا جاری ہے، یعنی رمضان کے بعد بھی 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر ادا کر رہا ہے، تو سمجھ لے کہ یہ عمل اللہ کے نزدیک اس کا مقبول ہو گیا ہے. لیکن اگر ایسا ہوا کہ رمضان مبارک میں تو نمازوں کی پابندی کی، جیسے ہی رمضان مبارک گزر گیا، عید الفطر کا چاند نظر آیا، ہم سے یہ عمل بھی چھوٹ گیا، ہم مسجد کو آباد کرنے والے نہیں بلکہ گناہ کی جگہوں کو آباد کرنے والے بن گئے، تو سمجھ لیجئے کہ بہت ہی خطرے کی گھنٹی ہے، اللہ کے نزدیک ہمارا عمل قبول نہیں ہوا ہے. اور اللہ رب العزت کے یہاں عمل جو کل میزان عمل میں وزن کیا جائے گا، تولا جائے گا، جو بھی عمل انسان جو بھی کام کرتا ہے، چاہے اچھا کرے یا برا کرے، ان سارے عملوں کی اللہ رب العزت کے یہاں گنتی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کے یہاں عمل کا ایک وزن ہے، وزن. اس پر قرآن و حدیث کی بہت ساری دلیلیں میں آپ کو دے سکتا ہوں. جیسے میں نے شروع میں آیت کریمہ پڑھی، فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. یہ آیتیں بتا رہی ہیں کہ ہمارے عمل کا جو اللہ رب العزت کل بدلہ دے گا قیامت کے دن، وہ گنتی کے اعتبار سے بدلہ نہیں ملے گا. یعنی 50 نمازیں پڑھ لی، 200 نمازیں پڑھ لی، 1 مہینے کے روزے رکھ لیے، 10 نفلی روزے رکھ لیے، اور اتنی عبادتیں، یعنی گنتی کے اعتبار سے اس کا فیصلہ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ رب العزت کے یہاں جو ہمارے عمل کا فیصلہ ہوگا وہ وزن کی بنیاد پر ہوگا کہ ہمارے عمل میں وزن کتنا ہے. جتنا وزن ہوگا ویسے ہی بندے کو درجات ملیں گے. بھائی یہ اللہ رب العزت کا قانون ہے، ہمارے یہاں نہیں ہے. یہ اللہ رب العزت کے یہاں جا کر ہی ہم کو معلوم ہوگا کہ وہ عمل کو کس طریقے سے وزن کے ترازو میں تولے گا. کیوں؟ کیونکہ انسان کے عقل میں یہ بات آنے والی نہیں ہے.
انسان تو یہ سمجھتا ہے کہ وزن تو صرف اس چیز کا ہوگا جس کا جسم موجود ہو، یعنی جس چیز کا جسم ہے آپ اس کو ترازو کے اندر وزن کر سکتے ہیں۔ دال ہے، چاول ہے، گیہوں، آٹا ہے، پتھر ہے، یہ ان چیزوں کا جسم ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ موجود ہے، لہٰذا ہم نے اس کو ترازو میں تولا تو اس کا وزن ہم کو معلوم ہو گیا۔ لیکن ہم نے جو نیک عمل کیا ہے، چاہے نمازیں پڑھی ہوں، چاہے روزے رکھے ہوں، چاہے زبان سے کوئی خیر کا کلمہ کہا ہو، اور چاہے زبان سے کسی کو گالی دی ہو، کسی کو ستایا ہو اپنے ہاتھوں سے پیروں سے، یہ عمل تو ایسے ہیں کہ اس کو کیا اور ختم ہو گیا، ہم کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ آ رہا ہے نظر؟ بھائی ہم نے سبحان اللہ کہہ دیا زبان سے، اس پر ثواب مل گیا ہم کو، وہ ثواب جو ہم کو ملا اس کا کوئی جسم ہے؟ کوئی جسم موجود ہے اس کا؟ کوئی جسم نہیں ہے۔ یا ہم نے زبان سے کس کو گالی دے دی، یا ہم نے ہاتھ سے کسی کو مار دیا، تو مار کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو حفاظت کے ساتھ رکھ لیا جائے اور بعد میں دکھا دیا جائے دیکھیے میں نے اتنی مار تم کو ماری، اس کا تو جسم ہی نہیں ہے نا۔ جس چیز کا جسم نہیں تو اس کا وزن کیسے ہوگا؟ تو یہ ہمارے عقل کے مطابق ہے کہ اس کا وزن نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ رب العزت کے یہاں کوئی بھی چیز بعید نہیں ہے، کوئی بھی چیز لا محال نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت جس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ اس عمل کا کوئی جسم اللہ رب العزت کل قیامت کے دن پیدا کر دے، اور جب اس وزن یعنی جسم پیدا کر دیا تو اس جسم کے ساتھ اس کو کل عمل کے ترازو میں تول دے، یا ہو سکتا ہے کوئی ایسی ترازو اللہ رب العزت بنا دے جس میں اس کو وزن کیا جاتا ہو، یا کچھ نہیں تو جو ہمارے دائیں بائیں لکھنے والے فرشتے ہیں جو نیک اور برے عمل کو لکھ رہے ہیں اور جو فائل یہ تیار کر رہے ہیں، اس فائل کی بنیاد پر اللہ رب العزت اسی فائل کو وزن کر دے، یہ بھی تو ممکن ہے۔ لیکن وہ کیفیت کیسی ہوگی وہ ہم کو معلوم نہیں ہے، بس اتنا ہم کو معلوم ہے کہ کل قیامت کے دن فیصلہ جو ہوگا وہ عمل کی گنتی پر نہیں بلکہ عمل کے وزن پر ہوگا۔ اب عمل میں وزن کیسے پیدا ہوگا؟ یعنی اس عمل میں وزن کی بنیاد کون سی چیز ہے؟ چاہے ہم نیک عمل کر رہے ہوں، چاہے ہم برا عمل کر رہے ہوں، اس میں وزن کس اعتبار سے پیدا ہوگا؟ وزن کی بنیاد کیا ہوگی؟ تو وزن انسان کے عمل میں پیدا ہوتا ہے اخلاص نیت کے ساتھ۔ 6 نمبر ہمارا ہے، 6 نمبر میں ایک نمبر ہے اخلاص نیت، ہے نا؟ تو اخلاص نیت کی بنیاد پر ہمارے عمل کے اندر کل قیامت میں وزن پیدا ہوگا۔ جتنی ہماری نیت خالص ہوگی، ہم اپنی نیت میں جتنا خالص ہوں گے کہ میں نے اس کام کو لوجہ اللہ خالصتاً اللہ کے لیے میں نے اس عمل کو کیا ہے، ویسے ہی اس عمل میں، اس نیک عمل میں وزن پیدا ہوگا۔ جتنی اچھی آپ کی نیت ہوگی، اس آپ کی نیت کے مطابق اس عمل میں جو ہے وزن پیدا ہوگا۔ یہ تو نیک عمل کا وزن ہوا۔ دیکھیے بہت سارے جو اللہ کے رسول کی نماز ہے نا، وہ نماز صحابہ کرام کی نماز نہیں، جیسے صحابہ کرام کی نماز تھی ویسے تابعین کی نماز نہیں ہے، اور جیسے تابعین کی نماز تھی ویسے تبع تابعین کی نماز نہیں ہے۔ اور ہم اپنے اطراف میں دیکھ لیں، اپنے ماحول میں دیکھ لیں، جیسے ہمارے بزرگان دین کی، اللہ والوں کی جو نماز ہوتی ہے، ان نمازوں سے ہماری نمازوں کو کیا نسبت ہے؟ ہو سکتا ہے ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں کل قیامت میں اس کا فیصد جو ہے وزن جو ہے 80% ہو سکتا ہے 60% ہو سکتا ہے 20%، ہو سکتا ہے 5%، ہو سکتا ہے 1-2%، ہو سکتا ہے اس کا وزن ہی نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری نیت کے مطابق اللہ رب العزت اس میں وزن پیدا کرے گا۔ تو ہم اپنی نمازوں کا حال دیکھیں، ایک ایسا شخص ہے جو اس طریقے سے نماز پڑھتا ہے کہ وہ اللہ کو بالکل اپنے سامنے موجود پاتا ہے،
اللہ کی عظمت اس کے دل میں بیٹھی ہوئی ہے اور اللہ کو ہر وقت اپنے سامنے حاضر پا رہا ہے، وہ اس کیفیت کے ساتھ وہ نماز میں کھڑا ہے، بالکل سکوت کے ساتھ، ایک دم ہل ڈل نہیں رہا، بالکل اللہ کی عظمت کو اپنے دل میں اتارے ہوئے ہے۔ ایک آدمی ذکر کر رہا ہے اور ذکر میں اپنے آنکھوں سے آنسو بہا رہا ہے، اللہ کو یاد کر کے رو رہا ہے، اللہ کی محبت کو اپنے دل میں بیٹھائے ہوئے ہے۔ ایک ایسا شخص ہے اور ایک ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم ذکر کر رہے ہیں، مسجد میں ہیں اور ہمارا دماغ پتہ نہیں کہاں ہے، ہمارا دل پتہ نہیں کہاں گھوم رہا ہے۔ اب بتائیے ان دو شخصوں کی نمازوں میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ اس نے بھی 4 رکعت نماز پڑھی، ہم نے بھی 4 رکعت نماز پڑھی، نماز تو ایسے ہی ہے نا، اس نے بھی سورہ فاتحہ پڑھی، ہم نے بھی سورہ فاتحہ پڑھی ہے، اور اس نے بھی اتحیات کے بعد یعنی 4 رکعت کے بعد اس نے سلام پھیرا، ہم نے بھی سلام پھیرا ہے، لیکن کیا دونوں گنتی میں تو برابر ہو گئے نا؟ 4 رکعت اس نے پڑھی، 4 رکعت ہم نے پڑھی، گنتی میں تو دونوں برابر ہو گئے، لیکن کل قیامت کے دن یہ گنتی کے اعتبار سے فیصلہ نہیں ہوگا، اس نیت کے مطابق فیصلہ ہوگا جو اس بندے کی نیت تھی، ورنہ وہ تو اور ہم برابر ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ رب العزت کے نزدیک گنتی نہیں ہے، عمل کی گنتی نہیں، یاد رکھیے، عمل کی اللہ رب العزت کے نزدیک وزن ہے، وزن، جیسا وزن آپ پیدا کرنا چاہیں ویسا وزن آپ کے عمل میں پیدا ہو جائے گا، یعنی آپ اپنی نیت کو صرف بدل دیں، جو بھی کام کریں آپ صرف یہ نیت کریں کہ میں اس کام کو اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، بس اس کام سے اللہ کو راضی کرنا مجھے مقصود ہے، کسی کو دکھلانا مقصود نہیں ہے۔ آپ نے زکات دی رمضان میں، صدقہ کیا، خیرات کیا، کسی غریب کو کپڑے پہنا دیے، اس لیے نہیں کہ یہ غریب کل آ کر مجھ کو جب میں گزرتا رہوں راستے تو جو مجھ کو سلام کرے، اس نیت سے نہیں، بلکہ آپ نے اس کو کپڑے اس نیت سے پہنائے کہ میں اس کو کپڑے اس لیے پہنا رہا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھ سے راضی ہو جائے، میں اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے خالصتاً اللہ کے لیے عمل کر رہا ہوں، بس۔ اسی طریقے سے اگر روزہ رکھ لیا کسی کو دکھلانے کے لیے تو آپ کی نیت کے اندر کھوٹ ہے، یعنی دکھلاوا پایا گیا، تو کل قیامت کے دن کاؤنٹنگ تو ہوگی، یعنی اللہ رب العزت اس کو وزن کے ترازو میں رکھے گا، لیکن اس کے اندر کوئی وزن نہیں ہوگا۔ وزن کے لیے سب سے پہلی چیز، یعنی آپ چاہتے ہیں اگر کہ ہمارے عمل میں وزن پیدا ہو تو سب سے پہلے اپنی نیت کو خالص کرنا پڑے گا، اس نیت کو اللہ کے لیے بنانا پڑے گا، اور ایسے ہی گناہ کا بھی عمل ہے، گناہ میں بھی، یعنی گناہ کا جو عمل ہم کر رہے ہیں، گناہ کا کام جو کر رہے ہیں، اس میں بھی وزن پیدا ہوگا، کس بنیاد پر؟ اچھے عمل میں وزن پیدا ہوا نیت کے اخلاص کی بنیاد پر، یعنی نیت خالص تھی، اس بنیاد پر اس عمل میں وزن پیدا ہوا۔ گناہ کے اندر کون سی ایسی بنیاد ہے جس کی وجہ سے جو ہے اس گناہ کے اندر وزن پیدا ہوگا؟ بعض نیکیاں ایسی ہوں گی کہ اگر اس کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں چاہے گناہوں کا کتنا بڑا انبار ہی کیوں نہ ہو، وہ بعض نیکیاں ایسی ہوں گی جو اس گناہ کے انبار کو بھی ہوا میں اڑا دیں گی، اور اس نیکیوں کا چند نیکیاں جو تھی ان نیکیوں کا پلڑا جو ہے جھک جائے گا۔ ایسے ہی بعض گناہ ایسے ہیں کہ اس کے مقابلے میں چاہے پوری زندگی کی نیکیاں ہی کیوں نہ رکھی ہوں اس میں، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں کہ وہ گناہ وزن میں ان نیکیوں کو بالکل ہوا میں اڑا دیں گے، اور گناہ کا ترازو جو پلڑا تھا وہ بھاری ہو جائے گا۔ گناہ کے اندر جو عمل کا جو وزن ہوگا گناہ کے، اس میں جو وزن پیدا ہوگا وہ پیدا ہوتا ہے اللہ رب العزت کی نافرمانی اور اس کی سرکشی اور اس کی بغاوت سے پیدا ہوتا ہے۔ جتنا بندہ اللہ رب العزت سے بغاوت کرے گا، جتنا بندہ اللہ رب العزت کی سرکشی اختیار کرے گا، اور جتنا بندہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کھلے عام کرے گا، ویسا ہی وزن اس کے گناہ میں کل قیامت کے دن پیدا ہو جائے گا۔
اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہم اپنی آنکھوں سے نیکیوں کے پرے کو بھاری ہوتا ہوا دیکھ لیں تو پھر ہم اپنے عمل کو خالص اللہ کے لیے کرنے والے بن جائیں۔ دوسری بات آپ سے یہ عرض کرنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تو اللہ نے توفیق دی کہ ہم نے رمضان المبارک کے روزے رکھ لیے، لیکن روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے مہینے کے 6 روزے رکھ لے تو اللہ رب العزت اس کا بہت بڑا ثواب بندے کو عطا کرتے ہیں۔ وہ روایت ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، انہوں نے روایت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال کان کصیام الدہر، کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور رمضان المبارک کے بعد عید الفطر کا دن گزرنے کے بعد اس نے شوال کے 6 روزے بھی رکھ لیے تو گویا وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے پورے سال جو ہے روزہ رکھا۔ بتائیے کتنا بڑا ثواب ہے۔ اگر رمضان المبارک کا مہینہ 29 دن کا ہو نا، 29 دن کا، جیسے اس مرتبہ ہوا 29 کا چاند ہو گیا، تو اللہ رب العزت پورے 30 دنوں کا ثواب بندے کو عطا کرتے ہیں۔ یعنی گویا ایسا ہو گیا گویا بندے نے 30 دن روزے رکھے۔ اور اللہ رب العزت کا ایک کریمانہ قانون ہے۔ کیا قانون ہے؟ کہ اگر بندہ کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس نیک عمل کا بدلہ کم از کم 10 گنا بڑھا کر اس کو دیتے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جتنا بڑھانا چاہتا بڑھا دیتا ہے، لیکن کم سے کم ایک نیک عمل کا ثواب اللہ رب العزت 10 گنا عطا کرتے ہیں۔ اب بتائیے، اس اعتبار سے علماء نے اس کی تشریح کی ہے کہ اگر کسی نے رمضان المبارک کے 30 روزے رکھ لیے اور اس کے ساتھ 6 روزوں کو اور ملا دیا تو کتنے ہو گئے؟ 30 اور 6 36 ہو گئے۔ 36 اور ایک عمل کا ثواب، یعنی اگر بندہ ایک عمل کرتا ہے تو اس کا 10 گنا اجر ملتا ہے اسے، تو 36 کو آپ 10 سے ضرب دے دو، کتنا ہو جائے گا؟ یعنی 36 کا 10 گنا کتنا ہو گیا؟ 360 ہو گیا۔ اور اگر عربی مہینہ آپ دیکھیں گے نا تو عربی مہینہ جو ہے دن کے اعتبار سے، تاریخ کے اعتبار سے اگر آپ شمار کریں تو 360 دن سے کم ہی ہوتا ہے، 360 دن مکمل نہیں ہوتے۔ تو اللہ رب العزت کا کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا کرم ہے کہ بندہ ایک عمل کر رہا ہے اور اللہ رب العزت اس کو اتنا بڑا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اگر ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں تو گویا ہم ساری زندگی روزہ رکھنے والے بن جائیں گے۔ یعنی ہر سال ہم نے یہ عمل کر لیا تو گویا ہماری موت آنے تک ہم پوری زندگی جو ہے روزے دار کہلائیں گے۔ بھائی ہر سال آدمی اگر عمل کرتا رہے تو مرنے کے وقت تک وہ پوری زندگی کا ثواب اس کو ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اس لیے تھوڑی سی محنت ہے، تھوڑی سی مشقت ہے، 6 دن کی بات ہے، ہم 6 دن محنت اور مشقت کر لیں تو اللہ رب العزت اس محنت اور مشقت کے بدلے میں پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب ہم کو عنایت فرما دے گا۔ دیکھیے ایک مسئلے کی وضاحت یہاں بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ شوال کے 6 روزے جو ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ واجب نہیں ہے اور فرض بھی نہیں ہے، یہ مستحب یا نفل ہے۔ لہذا ان روزوں کے رکھنے کی ترتیب کیا ہے؟ ان روزوں کے رکھنے کی ترتیب علماء نے بہت ساری بیان کی ہے، جس کو جیسی سہولت ہو اس اعتبار سے اس ترتیب پر عمل کر لے۔ پہلی ترتیب یہ ہے اس روزے رکھنے کی کہ آپ عید الفطر کے بعد سے مسلسل جو ہے 6 دن روزے رکھ لیں۔ ایک ترتیب یہ ہے کہ 6 دن لگاتار آپ نے روزے رکھ لیے۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے جو مسلسل نہیں رکھ سکتے ہیں، یعنی پابندی نہیں کر سکتے کہ، تو ان کے لیے یہ ہے کہ ان کو جب موقع ہو وہ اس وقت اس کو روزہ رکھ لے، یعنی پہلے ہفتے میں 2 رکھ لیں مثال کے طور پر، اور دوسرا ہفتہ جو آئے اس میں 2 رکھ لیں، اور تیسرے یا چوتھے ہفتے میں 2 رکھ لیں، 6 روزے ہو جائیں گے۔ تو جیسے گنجائش ہو، چاہے آپ اکٹھا رکھ لیں
اور چاہے آپ ایک ایک یا دو دو کر کے پورا کر لیں اس گنتی کو. بس ایک یاد رکھنا چاہیے کہ شوال کے جو 29 یا 30 دن ہیں، یعنی شوال کا مہینہ یا تو 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا، تو یا 29 یا 30 دن میں ان 6 روزوں کی گنتی کو آپ کو پورا کر لینا ہے. بس سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ یعنی ان 6 روزوں کو اسی مہینے میں ادا کر لینا ہے. وہ آپ چاہے جب ادا کریں، وہ چاہے ایک ایک کر کے دو دو کر کے رکھیں، چاہے اکٹھا رکھیں. اور ایک بات آج کل جو ہے میں بالکل بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں. آج کل جو ہے واٹس ایپ پر، چونکہ ہر نوجوانوں کے ہاتھ میں موبائل ہے، ملٹی میڈیا موبائل ہے، ہر ایک کے پاس وہ میسج ضرور جاتا ہے. پاکستان کے ایک عالم دین ہیں مفتی ضروری خان صاحب، اللہ نے ان کو بہت علم سے نوازا ہے. واقعتاً ان کے پاس بہت علم ہے، وہ اس علم کا سمندر کہہ لیجیے. ان کا ایک آڈیو جو ہے، ویڈیو تحریر جو ہے واٹس ایپ پر گشت کر رہی ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ شوال کے 6 روزے رکھنا یہ مکروہ ہے، لہذا مسلمانوں کو نہیں رکھنا چاہیے. تو میں سب سے پہلے یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب واقعتاً اللہ نے ان کو بہت علم سے نوازا ہے. یہ ان کے بہت سارے مسئلے ایسے ہیں جس میں انہوں نے جو ہے جمہور علماء سے اختلاف کیا ہوا ہے. یعنی جو بڑے بڑے علماء ہیں جنہوں نے ایک عمل بتایا یا قرآن و حدیث کی روشنی میں، اس عمل سے انہوں نے اختلاف کیا. بہت سارے مسائل ان کے ہیں. یعنی یہ کہہ لیجئے کہ اس مسئلے میں ان کا ایک تفرد ہے، وہ الگ تفرد قائم کرنا چاہتے ہیں. لہذا مسلمانوں کو یہ نہیں دیکھنا کہ مفتی صاحب نے کیا کہا، مسلمانوں کو یہ دیکھنا ہے کہ جمہور علماء یعنی علماء کی اکثر تعداد اس کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے. اور مسلمانوں کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کسی ایسے عالم دین جو جس مسئلے میں اس کا تفرد ہو اس کو نہ اختیار کرے، بلکہ جمہور علماء کے بیان کو سنیے، جمہور علماء کے تحریروں سے استفادہ کرے، ان کے مسائل سے استفادہ کرے، اور جو متشدد ہو اس معاملے میں اس سے احتیاط کرے. تو مفتی ضروری احمد خان صاحب کا جو ویڈیو یا آڈیو یا تحریر جو گشت کر رہی ہے کہ شوال کے روزوں کے بارے میں، یہ انہوں نے کہا کہ مکروہ ہے. لیکن اگر کسی نے اس کو سن کر اس پر عمل کر لیا تو اپنے حد تک اس کو رکھے. لیکن اگر وہ شخص اس آڈیو کی یا اس ویڈیو کو یا اس تحریر کو اس غرض سے کہ مسلمانوں کو عمل سے روک دینا ہے، اس کی ترغیب دے، وہ آڈیو سنائے کسی مسلمان کو، دیکھیے مفتی صاحب کا یہ فتویٰ ہے، تو پھر یہ ترغیب دینا اس کے لیے صحیح نہیں ہے. مسلمانوں کو، نوجوانوں کو خاص طور سے اس سے بچنا چاہیے. ہاں آپ کو عمل نہیں کرنا ہے، یعنی آپ کو روزے نہیں رکھنا ہے تو آپ روزے مت رکھیے، لیکن کم سے کم جو عمل کر رہا ہے اس کو عمل سے مت روکیے. شوال کے 6 روزے مکروہ، جیسے مفتی صاحب نے کہا شوال کے 6 روزے کسی بھی امام کے نزدیک اگر مکروہ ہیں تو کراہیت کی وجہ بھی ان ائمہ نے بیان کی ہے. اگر وہ کراہیت کی وجہ نہ پائی جائے تو پھر شوال کے روزے مکروہ نہیں ہوں گے. انہوں نے جو کہا کہ شوال کے روزے مکروہ ہیں تو اس کی ایک وجہ تھی. وجہ کیا تھی؟ وجہ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں. وجہ یہ تھی کہ بعض لوگ رمضان المبارک کے بعد لگاتار شوال کے روزے رکھتے تھے، اور جب شوال کے 6 روزے پورے ہو جاتے تھے تو اس 7ویں شوال کو جو ہے وہ لوگ ایک تقریب کی شکل منعقد کرتے تھے. یعنی وہ سمجھتے تھے کہ گویا ابھی ہماری عید نہیں ہوئی ہے، ہماری عید جو ہے 6 شوال کے روزہ رکھنے کے بعد مکمل ہوگی. اس بنا پر انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھ رہا ہو کہ شوال کے بعد یعنی عید الفطر کے بعد لگاتار روزے رکھ رہا ہو اور عقیدہ رکھ رہا ہے کہ ابھی ہماری عید نہیں ہوئی ہے بلکہ ہماری عید اس وقت ہوگی جب ہمارے 6 روزے پورے ہو جائیں گے، تو اس بنا پر انہوں نے کہا مکروہ ہے. اگر یہ وجہ نہ پائی جائے، یعنی مسلمان یہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ میری عید تو ہو چکی، بس میں ثواب حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں، اگر یہ نیت مسلمان کی ہے تو کوئی کراہیت نہیں ہے اس میں. اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ یہ کراہیت جو ہے سوئے احتمال پر مبنی ہے. سوئے احتمال کیا ہے؟ سوئے عقیدہ. سوئے عقیدہ یعنی عقیدہ کا غلط ہونا کیا ہے کہ انسان غلط عقیدہ رکھنے لگے تسلسل کی وجہ سے کہ اس روزے کو بالکل مسلسل اور لگاتار رکھنا بالکل ضروری ہے. اگر درمیان میں چھوڑ دیا
تو پھر یہ میرے روزے نہیں مانے جائیں گے. یہ اگر عقیدہ رکھ رہا ہے تو یہ عقیدہ رکھنا بھی غلط ہے، اس بنا پر اس کو مکروہ کہا گیا ہے. لیکن اگر کوئی عقیدہ نہیں رکھ رہا ہے تو اس کے لیے مکروہ نہیں ہے. ایسے ہی اگر اس روزے کو اس کو دکھلانا مقصود ہے لوگوں کے سامنے، تو اگر دکھلانا مقصود ہے تو اس بنا پر انہوں نے اس روزے کو مکروہ کہا ہے. تو کراہیت کی وجہ بھی بیان کر دی گئی. لیکن اگر کوئی مسلمان ان چیزوں کا عقیدہ نہیں رکھ رہا ہے بلکہ صرف یہ سمجھ رہا ہے کہ شوال کے 6 روزے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہیں، اور میں یہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے کیا کہ اگر میں نے روزہ رکھ لیا تو سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب مجھ کو مل جائے گا، اس بنا پر اگر وہ روزے رکھ رہا ہے تو اس روزہ رکھنا اس کے لیے باعث ثواب ہوگا. لہذا مفتی صاحب کے اس بیان کو کوئی بھی شخص یا کوئی بھی نوجوان کسی دوست